جہنم کے عذاب سے بچانے والے کام۔ جب اللہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کی وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک ہاؤس پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا، کتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا، کتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مؤمنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا، تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا
یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو زمانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عذاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام گزرا۔ پس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، درود و سلام کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔